اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج شب قدر کی مبارک رات ہے، اور سب سے پہلے آپ سب کو شب قدر کی رات کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک رات کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ دوستو، شب قدر کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، اور بہت سے بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ شب قدر کی رات 27 رمضان المبارک کی رات ہے، یعنی کہ جب 26 رمضان المبارک کا دن گزر جائے اس کے بعد جو رات آئے گی وہ رات شب قدر کی رات ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس رات کو ہرگز ضائع مت کریں۔ اس رات کو گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر، بازاروں میں کھڑے ہو کر مت گزارے۔ اس رات کو موبائل پر ٹی وی ڈرامے دیکھ کر مت گزارے۔ اس رات کو موبائل پر ٹک ٹاک دیکھ کر مت گزارے۔ اس رات کو موبائل پر فلمیں دیکھ کر مت گزارے، بلکہ اس رات کو اللہ رب العزت کی یاد میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات فرشتے روح الامین کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جو بندہ اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے فرشتے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو دوستو، کتنا بڑا انعام ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہوں اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں مانگیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ شب قدر کی رات کیے جانے والے 3 عمل شیئر کروں گا۔ تینوں کے تینوں عمل بڑے ہی آسان ہیں، اور ان 3 اعمال کو کرنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، لیکن دوستو یہ 10 منٹ آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، آپ کے نصیب کو بدل دیں گے، اور اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، موجودہ دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے۔ کوئی اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد جوان ہونے کے باوجود اچھے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے۔ دوستو، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ اس مبارک رات یہ 3 عمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اس ایک رات کے عمل سے ہی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب وہ کون سے 3 عمل ہیں جو آپ نے اس رات پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ تینوں عمل کر سکتے ہیں، لیکن تینوں اعمال کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے، یعنی کہ یکسوئی ہو کر آپ نے ان تینوں اعمال کو کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 1 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد ایک بڑی ہی مبارک دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اس دعا کو دعائی یونس بھی کہتے ہیں،
اور اگر کسی پر اچانک کوئی پریشانی آ جائے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو فوراً ختم کر دیتا ہے۔ یہ اتنی مبارک اور طاقتور دعا ہے۔ اس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے شب قدر کی مبارک رات اس دعا کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صرف 21 مرتبہ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ جو دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ بھی بڑا مبارک عمل ہے۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورہ الکوثر۔ انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ وہ مبارک صورت ہے جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب کفار نے آپ کو اولاد کے تانے دینے شروع کر دیے، تو اللہ رب العزت نے فوراً سورۃ الکوثر کا نزول کیا اور فرمایا کہ اے نبی، ہم نے تو تمہیں حوضہ کوثر سے نوازا، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشاں ہوں گے۔ دوستو، اس میں حوضہ کوثر کا ذکر کیا گیا۔ حوضہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور نبی کریم بروز قیامت اپنے امتیوں کو اپنے دستہ مبارک سے اس پانی سے سیراب کریں گے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل بھی قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورہ اخلاص کا عمل ہے۔ یہ سورہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب قریش والوں نے آپ سے اللہ رب العزت کا نسب العین پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کھاتا ہے، کیا اس کا کوئی باپ ہے، کیا اس کا کوئی بیٹا ہے۔ جب اس طرح کے سوالات پوچھنے شروع کر دیے تو فوراً سورۃ الکوثر کا نزول ہوا، اور جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی اسے کسی نے جنا، اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ یہ اتنی مبارک صورت ہے، اتنی مبارک صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سورۃ اخلاص کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا بارگاہ الہی میں ضرور قبولیت کا شرف حاصل کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک رات یہ تینوں عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔